اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تجلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل، آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 29۔ آج ہے 1 اگست 2021۔ پہلی اگست آج ہو چکی ہے اور کچھ ہی دنوں میں 14 اگست بھی آنے والی ہے، انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان۔ تو جناب اس حوالے سے بھی ہم ایک اسپیشل شو کرنے والے ہیں، لیکن آج ایپیسوڈ 29 میں جو کچھ ہم ڈسکس کریں گے اس میں سارے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ویلکم کرنا چاہیں گے ہمارے شو کے انالسٹ، ہمارے دوست یہ سلمان شوق اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو شو کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پاکستان کی جو معاملات ہیں، پاکستان کے ریجن کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جس کے اندر افغانستان اور پاکستان کے آپسی معاملات، پھر طالبان کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، اور افغانستان میں سے یو ایس جو ٹروپس ہیں ان کا انخلا ہوا، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک رہی۔ ساتھ میں صدر افغان غنی جو ہیں وہ کافی نالاں نظر آئے پاکستان سے، اور انہوں نے الزامات بھی لگائے، ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی کافی پاکستان کے اوپر الزامات لگائے اور پاکستان کے متعلق بہت غلط الفاظ بھی استعمال کیے۔ پچھلے ویک کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ موونگ فارورڈ، آگے جو نیریٹیوز ہیں اس کے حوالے سے جو جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے سلمان بھائی سے، اور میں سلمان بھائی کے سامنے ایک چیز رکھوں گا کہ سلمان بھائی دیکھیں ابھی کووڈ کے معاملات بھی چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے اکانومی کے اوپر کافی ہٹ کیا ہے پاکستان کے اوپر، اور ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر ہی معاملات ہیں۔ ساتھ میں پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے بھی جو ہے اپنی پالیسی اب پرائم منسٹر عمران خان نے اس طرح سے کہا کہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی پاکستان اور افغانستان کیونکہ ہمسائے ہیں، ہمارا ہمسایہ ہے افغانستان، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتر ہمارے تعلقات ہوں افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان کا جو پیس ہے وہ پاکستان کے پیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتی ہیں افغانستان کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ نیریٹیوز کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر نے بالکل صحیح سیدھی بات کہہ دی ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے خطے میں؟ آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی جی ہاں، جیسا کہ ہم نے آج کا عنوان رکھا ہے کہ وار آف نیریٹیوز، بیسیکلی کوئی بھی جو جنگ ہوتی ہے نا، چاہے آپ پاس میں چلائے جائیں، نازی جرمنی کی ہو، جو ہٹلر پاور میں آیا، تو اس سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا، جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کا، اس میں نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں، نیریٹیو اور کاؤنٹر نیریٹیوز۔ تو یہ جنگ بیسیکلی جو ہے وہ آئیڈیالوجی اور بیانیے کی جنگ ہے۔ اس کے بعد جو جنگ ہم جانتے ہیں جس میں ویپنز یوز ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ نیریٹیوز کی جنگ ہوتی ہے، آئیڈیالوجی کی جنگ ہوتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستانی ریاست جو ہے اس نے بڑی پور پرفارمنس دکھائی ہے جب بات ہوئی ہے نیریٹیوز کی جنگ کی اور آئیڈیالوجی کی جنگ کی۔ ہم نے آپ کو کئی پروگرامز میں یہ بات کہی ہے کہ ہماری یہ ویک لنک ہے، ہماری یہ جو ہے وہ اخیلیز ہل ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں، ہمارا یہ ویک اسپاٹ ہے۔ جب تک ہم اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھ میں نہیں تبدیل کریں گے تو یہ نیریٹیوز کی جو جنگ ہے وہ ہم ہار جائیں گے، اور آلریڈی ہم کسی حد تک ہار چکے ہیں، ہارتے آتے جا رہے ہیں۔ کئی مواقع پہ صرف ہمیں جو ہے وہ ایک زبردست کاؤنٹر نیریٹیو دینا تھا، ہم نہیں دے سکے، ہمیں گیپ دیا، دشمن کو موقع دیا، اس نے وہ ویکیوم فل کیا، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ اگر دشمن ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے جھوٹ کی بنیاد پر تو آپ بھی جھوٹ کی بنیاد پر پروپیگنڈا کریں۔ ہم نے ہمیشہ سے ایک بات کہی ہے کہ جب پروپیگنڈا ہو اور نیریٹیوز کی بات ہو تو ہمیں جو ہے وہ سچ جو ہے وہ بیان کرنا ہے اس پیرائے میں کہ جو ہے وہ دشمن کا نیریٹیو ہے وہ بالکل نیوٹرلائز ہو جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہی ہمارے دین نے بھی ہمیں کہا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ فسادی لوگ جو فساد فی الارض کرتے ہیں، مفسدون ہیں،
جب یہ لائز لائیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کریں، تو آپ کو ان سے کیسے لڑنا ہے؟ آپ کو سچ کے ساتھ لڑنا ہے، اور سچ کو اس زبردست طریقے سے پیش کرنا ہے کہ آگے والا جو ہے وہ آف گارڈ ہو جائے۔ تو یہ سارا معاملہ آپ افغانستان کے کانٹیکس میں اگر بات کریں، آج کل جو ہے سب سے زیادہ جو ہاٹ ٹاپک ہے پوری دنیا میں، صرف ہم اپنے ریجن کی بات نہیں کر رہے، اگر آپ پوری دنیا میں جریدے اٹھا لیں اور بڑے بڑے جریدے اٹھا لیں اور نیوز جو ہے وہ ویب سائٹس اٹھا لیں، تو وہ صرف جو فوکس کیے ہوئے ہیں وہ افغانستان کی، اگر جیو پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں۔ باقی تو دوسرا بڑا ٹاپک آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کووڈ-19 اور اس کے ریپرکشنز ہیں۔ تو جیو پالیٹکس کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے۔ تو ہمارا وار آف نیریٹو میں ہمارا ماننا یہ ہے، ہم شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں، بلکہ ہم نے اسٹارٹ پروگرام میں یہ بات کی تھی، پہلے پروگرام میں، کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کو اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اس کو ذمہ داری سمجھنی ہوگی کہ ہمیں کوئی خاکی وردی والے، یونیفارم والے لوگ اب نہیں چاہیے اس معاملے میں۔ ہر پاکستانی، اور چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ 14 اگست اب اسٹارٹ ہو گیا ہے، 14 اگست جو ہے وہ اگست اسٹارٹ ہو گیا، 14 اگست آ رہی ہے، انڈیپینڈنس ڈے۔ تو ہم ایک نیشن کیسے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکتی ہے اگر وہ نریٹیوز کی جنگ ہی ہار جائے اور اس کو یہی نہ پتا ہو کہ ہمارا نریٹیو کیا ہے اور ہماری آئیڈیالوجی کیا تھی، ہم کیوں بنے تھے، اور اگر بن گئے تو اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے۔ تو وہ قوم کی آزادی جو ہے وہ میرے خیال میں انکمپلیٹ ہے جب تک کہ وہ اس آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھے اور نریٹیوز کی اس جنگ میں وہ آگے بڑھ کر دشمن کو منہ توڑ جواب نہ دیں، تو اس کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ ادھوری ہے میرے خیال سے۔ تو یہ اگست کا مہینہ ہے اور کروشل جو ہے ہفتے آگے ہمارے پاس ہیں، جو آگے والے ہفتے آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ کروشل، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں آج کل CNN پر اور آپ انڈین چینلز پہ، انڈین چینلز کی میں اس لیے بات نہیں کرتا، وہ تو جنگوئسٹک ہے ہمیشہ سے، آپ کو پتہ ہے ان کو سیریس بھی نہیں لینا چاہیے، اتنا جنگوئسٹک میڈیا ہے، اگر آپ نے اس کو سیریس لے لیا تو آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا ایک ہی دن میں، تو ان کو تو آپ سیریس نہ لیں۔ لیکن اب جب آپ بات کریں CNN کی اور جو ہے بہت سارے جو میگزینز ہیں انڈیا میں، امریکہ میں، خاص طور پہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک جو نریٹو ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنفیوژن پلانے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان والے معاملے میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ گراؤنڈز پہ ہار چکے ہیں۔ تو اب ان کا کیا کام ہے، وہ اب کیا کر رہے ہیں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں، جیسے میں نے بہت سارے انسٹانسز میں سے کچھ انسٹانسز نکالے ہیں جو آپ کو بیان کرنے کے لیے، وہ کر یہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان جو ہے، مین جو طالبان ہیں، طالبان افغانستان کے جو ہیں، جو بھی پاور میں آ رہے ہیں افغانستان میں، ان کو ہم افغان طالبان بولتے ہیں شارٹ میں، افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان، ان کو ایک ہی گروپ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں CNN۔ باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان کے جو رہنما ہیں، ان کے جو ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے ضرب عزم میں ان کے صفایا کیا پاکستان میں، اور پھر کچھ زبردست ٹیررسٹ گروپ ہے، اور جو کہ را اور CIA اور یہ لوگ فنڈ کرتے ہیں اس کو افغانستان میں بیٹھ کے، اور باقاعدہ وہاں پہ ان کی نرسریز بنائی تھی، ان کو نرچر کرتے تھے اور پاکستان بھیجتے تھے۔ اب بارڈر علاقوں میں کیونکہ افغانستان میں افغان طالبان آ چکے ہیں، تو ان کی اب جو ہے وہ دکانیں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں افغانستان میں، تو ان کو پرابلم ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر، اب ایک پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا ہے، اور یہ پچھلے 2 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر بھی آیا، ان کے جو NSA ہیں جن کی آپ بات کر رہے تھے، ان کی جو انٹیلیجنس چیف ہے، وہ آگے بڑھ بڑھ کے پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں، اور کسی کو کیا آپ وہ کریں، مورود الزام ٹھہرائیں۔ آپ کے اپنے سابق پرائم منسٹر، جو کہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، 3 دفعہ بلکہ، نواز شریف صاحب، وہ جا کے مل رہے ہیں اس بندے سے جو کہ پاکستان کو بولتا ہے کہ ہمیں یہ اس میڈیا پہ بولنا بھی نہیں چاہیے، پاکستان کو وہ بروتھل سے تشبیہ دیتے ہیں اور پاکستانی عورتوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسٹیٹیوٹس ہیں۔ ان کے ساتھ جا کے وہ مل رہے ہیں، لنڈن میں میٹنگ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں جو ہے وہ Shameful. ملنا پڑتا ہے، شیم فل، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے کرنا پڑتا ہے اور ملک کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور یعنی اپنی کرپشن بچانے کے لیے صرف عمران خان سے پرسنل دشمنی کی بنیاد پر اور پاکستان سے دشمنی کی بنیاد پر اور پاک فوج سے دشمنی کی بنیاد پر وہ ایسے لوگوں سے باقاعدہ میٹنگ کر رہے ہیں جس کو میٹنگ تو دور کی بات، آپ کو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے، جو پاکستان کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہوں، لیکن وہ جا کے بول رہے ہیں۔ تو یہ انیمی ودن ہے، عوام کو اور قوم کو بھی اب دیکھنا چاہیے آنکھیں کھول کے کہ یہ سامنے آ چکے ہیں، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کے چہروں پہ سے نقاب ہٹ چکے ہیں، اب تو خدا را دیکھ لیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انیمی ودن ہے۔ تو جب تک نیریٹیوز میں، جب تک ان لوگوں کو آپ ایکسپوز نہیں کریں گے، نیریٹو کی جنگ آپ نہیں جیتیں گے، تو یہ جنگ ادھوری ہے جو آنے والی ہفتوں جو ہے وہ اس لیے کروشل ہے۔ 11 یہ جو پچھلے 2 ویکس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم ذرا اس کو جلدی سے ریکیپ کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے ہفتے میں کووڈ پہ ایک کمپریہنسو پروگرام کیا تھا اور جیو پالیٹکس ٹچ نہیں کیا تھا۔ تو پچھلے ہفتوں کے دوران 2 ہفتوں کے دوران کیا ہوا ہے کہ چائنا نے افغان طالبان کا پورا ڈیلیگیشن بلایا چائنا، اور ان سے کمپریہنسو ڈائلاگ کیے اور میٹنگ کی اور ان کو ایکسیپٹ کیا ایز اے لیجٹ باڈی ان افغانستان۔ تو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ غنی گورنمنٹس
کے بجائے جو کہ صرف پپٹ گورنمنٹ ہے اور کابل تک محدود ہے، اس کے بجائے جو افغانستان میں ریئل اسٹیک ہولڈر ہیں افغان طالبان، ان کو بلایا جائے اور ان سے بات کی جائے اور ان کے جو ریزرویشنز ہیں وہ سنے جائیں اور ان کو آگے جو ہے جس قسم کی بھی مدد درکار ہے وہ دی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ تھا۔ اس واقعے پہ پورا ویسٹرن میڈیا، انڈین میڈیا جو ہے وہ چراغپا ہو گئے اور جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کریزی ہو گئے، اور آپ دیکھیں ان کی میڈنس، اگر آپ دیکھیں پچھلے 15 دن کے ان کی جو پروگرامز انہوں نے کیے ہیں اس میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ، کیوں ہم بول رہے ہیں کہ یہ آنے والے ہفتے جو ہے وہ بہت جو اہم ہے، اس لیے کہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ اب ہونے جا رہی ہے کہ جو 11 اگست ہے، یعنی آج سے پورے 10 دن بعد جو ہے وہ پاکستان، چائنا اور رشیا دوحہ میں امریکنز کے ساتھ مل رہے ہیں اور ان کو کلیئر کٹ وارننگ اب دینے جا رہے ہیں 11 اگست کو کہ افغانستان میں آپ نے جو کرنا تھا، پراکسیز بٹھانی تھیں، جو آپ نے کرنا تھا آپ نے کر لیا، آپ کا وہ وقت ختم ہوا، اب آپ کو جانا پڑے گا، اور اگر آپ جاتے جاتے یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کریں گے ریجن کی تو یہ ٹالریٹ نہیں کی جائیں گی۔ اور اگر صرف پاکستان ملتا دوحہ میں تو کوئی اور بات تھی، لیکن یہاں پہ اب رشیا اور چائنا بھی اسٹیک ہولڈر بن کر دوحہ میں جو 11 اگست کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کو وہ بیٹھنے جا رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ بگ۔ تو وہ اب دوحہ میں جب پاکستان، رشیا اور چائنا ملیں گے اور امریکہ کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور کہیں گے کہ جو آپ نے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو یہ کوشش جاری ہے، آپ تو چلے گئے اور اب ریجن کو آپ سول وار کے دہانے پہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے ویسے ہی بلیک واٹر اور اس ٹائپ کی جو پراکسیز ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار وہاں چھوڑ دیے ہیں کہ جب وہ خانہ جنگی شروع ہو تو یہ بڑے پیمانے پہ خانہ جنگی ہو، یہ ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ مین وائل اگر آپ نے کیا اور اگر آپ نے کیا تو پھر افغان طالبان کو کھلی سپورٹ دی جائے گی۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بیک ڈور سے سب کچھ چل رہا ہے، اس کے بعد جب کھلی سپورٹ دی جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ افغانستان بنانے جنگ بن جائے گا، اور پاکستان کے لیے اس کے ریپرکشن ہے، جیسے کہ ہم نے کہا صرف ریفیوجیز نہیں، عمران خان صاحب صرف ریفیوجیز کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہی والی بات ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ افغان طالبان کو مکس کر رہا ہے تحریک طالبان پاکستان سے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان، ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اسٹانچ دشمن ہیں، ایک دوسرے کے رائولز ہیں، اور ویسٹرن میڈیا اس لیے کنفیوز کر رہا ہے ان دونوں کو تاکہ وہ جب بات ہو افغان طالبان کی تو وہ کہیں کہ دیکھیں پاکستان ہیلپ کر رہا ہے افغان طالبان کی اور یہ دو ٹیررسٹ گروپ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے واقعتاً تحریک طالبان پاکستان کو سی آئی اے اور رو نے ڈیولپ کیا ہے، وہاں پر پاکستان نرچر کیا ہے اور وہ پاکستان پہ اٹیک کرتے رہے، اور اسی وجہ سے آپ پتہ ہے اکثر عمران خان صاحب پچھلے 2 ہفتوں میں بھی جو انٹرویوز دیے یہی بات کی ہے کہ پاکستان کے جو 70,000 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، 150 بلین سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا اکنامک لاس ہوا ہے، لیکن کسی نے بھی جو ہے اس کی بات ہی نہیں کی۔ اتنا لاس تو کسی ملک کا نہیں ہوا افغان کانفلکٹ سے جتنا پاکستان کا وہ بھی ہوا، کسی اور کی جنگ میں۔ وہ بھی کسی اور کی جنگ میں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہی نیریٹیوز کی جنگ ہے، آپ کو بار بار اپنی بات دہرانی ہے احمد، جس پلیٹ فارم آپ کو اویلیبل ہے، جو مرضی پلیٹ فارم آپ کو اویلیبل ہو، جہاں جائیں آپ، جو پلیٹ فارم آپ کو اویلیبل ہو، لکھیں بولیں جو بھی ہو، آپ یہ نیریٹو دہرائیں، اور یہ نیریٹو ہمارا نیریٹو کوئی ڈسیپشن اور لاہج کی بنیاد پر نہیں ہے جیسا کہ دشمن کا ہے، ہمارا جو نیریٹو ہے وہ سچ کی بنیاد پر ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نے لاس بیئر کیا ہے، اور کس لیے؟ دوسرے کے لیے، جو کہ جنگ ہماری تھی ہی نہیں، تو یہ کچھ بیوقوفیاں ہمارے پاس میں ہمارے لوگوں نے کی ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور میں بات نیریٹیوز کی جنگ میں جب تک عمران خان صاحب کا ساتھ ان کی پوری کابینہ نہیں دے گی، آپ اپوزیشن کو تو چھوڑ دینا، اپوزیشن کی ہم نے آپ کو بات بتا دی، وہ تو جا کے مل رہے ہیں دشمنوں سے، جب تک اس پورے معاملے میں نیریٹیوز کے معاملے میں عمران خان صاحب اکیلے تن تنہا نہیں لڑ سکتے، سولو فلائٹ نہیں لے سکتے، اور آپ نے دیکھ لیا انہوں نے بڑی کوشش کی، اپنی پوری جان مار رہے ہیں وہ اکیلے، لیکن جب تک ان کی اپنی کابینہ، ان کے اپنے منسٹرز، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جب تک نہیں کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اور عدلیہ بھی اور سب کچھ پورا ریاستی مشینری مل کر اس نیریٹو کی جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے عمران خان صاحب کا، یقین کریں ہم یہ جنگ ہار دیں گے۔ یہ بڑے تلخ جملے ہیں لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے، دیوار کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ایک بندہ کب تک لڑے گا؟ آپ بتائیں نا مجھے، ایک بندے کی کتنی انرجی ہے، وہ کب تک لڑ پائے گا اگر اس کی اپنی ہی کابینہ، اس کی اپنی ہی ریاستی مشینری اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہو؟ اور اس کی مثال آپ اس طرح دیکھ لیں کہ ان کے جو وزیر ہیں، اور سیدھی سی بات ہے ہم کئی پروگرام میں بول چکے ہیں، یہ جو ان کے اپنے وزیر ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں جن کے مفاد جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ منسلک ہیں، وہ کبھی بھی کھل کے امریکہ کے خلاف نہیں بول سکتے، یا تو ان کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، یا تو ان کے کاروبار ہیں وہاں پہ، یا ان کی امیگریشنز کے معاملات ہیں، جو بھی ہے۔ اب یہ بات طے کرنی ہوگی ریاست پاکستان کو، اس طرح کے لوگ یا تو پھر اسٹیک ہولڈر نہ بنے۔ اگر آپ کو اتنے ہی جو ہے وہ پسند ہے امریکہ، تو آپ جا کے وہاں پہ جو ہے وہ سکونت اختیار کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔
انسان کی جتنی زندگی وہی اس نے گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق لکھا ہے اس کے نصیب میں اتنا ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ جا کے امریکہ میں رہ لیں، آپ جا کے کہیں بھی جا کے رہ لیں، جتنا آپ نے جینا اتنا ہی آپ نے جینا، جتنا آپ کا رزق ہے اتنا ہی آپ کا رزق ہے۔ آپ یہ آپ طے کر لیں کہ آپ ریاست سے غداری کر کے رہیں گے یا ریاست کے ساتھ وفاداری کر کے رہیں گے، اور ریاست کے ساتھ وفاداری کا مطلب ہے یا تو امت سے آپ وفاداری کر کے رہیں گے یا امت سے جو ہے وہ آپ بغاوت کر کے رہیں گے، یہ اب آپ طے کر لیں، کیونکہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان ان چند ممالک میں سے شامل ہے جو فائنلی ڈیفینس کر رہے ہیں امہ کا، جو دو تین پاورفل کنٹریز رہ گئے ان میں سے ایک ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو جائے، اور تباہ ہونے کی پہلی کڑی یہی ہے کہ آپ وہ نیریٹیوز کی جنگ ہار جائیں، اور اس نیریٹو کی جنگ میں آپ کی جو خاموشی ہے وہ پاکستان کے لیے بہت کروشل ہے۔ اگر آپ پاور میں ہیں اور خاموش ہیں اور نیریٹو کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بلکہ الٹے جا کے جو ہے وہ خاموش رہ کے دشمن کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، تو آپ سوچ لیں آپ کس کی مدد کر رہے ہیں، پاکستان کو آپ سرو نہیں کر رہے ہیں، یہ ڈس سروس ہے پاکستان کی۔ اور پاکستان نے آپ کو دیکھیں، آپ کو ان جگہوں پہ جا کے بٹھا دیا ہے، آپ منسٹر بن چکے ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، ہر ہر جو آپ کا صوبہ ہے اس کے ایم پی اے کی بھی ذمہ داری ہے، ایون کاؤنسلر تک جو ہے، جو بھی گورنمنٹ کی ڈیزگنیشن پہ آفس بیئرر ہے گورنمنٹ کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نیریٹو کی جنگ میں ایک پاکستان قسم کا کا پاور کھل بنا کر، رکھے۔ بالکل کھل کر پاکستان کی مدد کی جائے، اور جو باقی لوگ ہیں جو پاور میں نہیں ہیں یا جو حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے، جو عام شہری ہیں، وہ ان کا بھی ذمہ داری ہے کہ سب کے پاس پلیٹ فارمز موجود ہیں، جو بھی پلیٹ فارم ہے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، جو بھی پلیٹ فارم آپ کا موجود ہے، آپ اس کے اوپر یہ پاکستان کے نیریٹوز کی جنگ لڑیں، اور انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، صرف ٹی ٹی پی اور اس کو کنفیوژن کی بات نہیں کر رہا، باقاعدہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ افغان یہ جو اشرف غنی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو صرف زہر اگلنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، چاہے ان کے این ایس اے ہو، چاہے ان کے این ڈی ایس کے چیف ہو امر اللہ صالح، یہ سوائے زہر اگلنے کے پاکستان کے خلاف ان کا کوئی کام نہیں۔ اور اشرف غنی صاحب کو تو عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہی ہے، جس کانفرنس کی ہم نے لاسٹ بات کی تھی، ان کو منہ پہ بولا ہے سامنے بٹھا کے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نہ کریں، وہ بہت ہی ڈائلیوٹیڈ ورڈز انہوں نے چوز کیے ہیں، بڑی کیئرفلی ورڈ چوز کیے ہیں، حالانکہ میرا یہ خیال ہے، اور ظفر ہلالی صاحب جو ہیں ایکس ایمبیسیڈر، ان کی ٹویٹ کو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا تھا، بڑی زبردست بات انہوں نے کی تھی اس میٹنگ کے بعد، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بہت ہلکے الفاظ یوز کیے، بہت سخت الفاظ یوز کرنے چاہیے تھے جب وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ ان کو پتہ لگتا کہ وہ ڈیل کس سے کر رہے ہیں، وہ میس کس سے کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑا زبردست انہوں نے بات کہی تھی کہ یہ ان کو بالکل بھی سافٹ ہینڈ نہیں دینا آپ نے، ان کو اب بات، کیونکہ یہ پپٹس ہیں، ان کا اپنا دماغ نہیں ہے، ان کی اسٹرنگس کوئی اور پول کر رہا ہے، امریکہ اور انڈیا اور پاکستان کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں 11 اگست کو یہ میٹنگ ہونے والی ہے، امریکہ نے 11 سپٹمبر تک، اور 11 اگست کو یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور 11 سپٹمبر یعنی اس سے ایک مہینے بعد تک فائنل امریکہ کا جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے کہ اس نے ہر فوجی اپنا نکال لینا ہے جو بھی ہے۔ جب تک یہ بات، جب تک یہ جو ہفتے ہیں آگے، یہ کروشل اس لیے ہے کہ یہ نیریٹوز کی جنگ چلے، پاکستان کو فل ملائن کیا جائے گا اور فل خراب اس کی جو ہے ریپوٹیشن پیش کی جائے گی کہ پاکستان نے مدد کری ہے، وہ اپنے ہارنے کا پورا بلیم، اسکیپ گوڈ بنایا جائے گا، پاکستان کو پورا بلیم ڈالا جائے گا، پورا گند اچھالا جائے گا، عمران خان کی شخصیت پہ پرسنل حملے بھی ہو سکتے ہیں، پورے پاکستان پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی نیریٹو کی جنگ مسلط کی جا سکتی ہے، اور پوری کیمپینگ شروع ہو چکی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ صرف اس کا ادراک ہے، کاؤنٹر کرنا دور کی بات، ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف یہ کیمپینگ لانچ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ نام چامسکی صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ پتہ نہیں ہے ان کو، تو یہ تو بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اور جب تک یہ لوگ نہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، چاہے آپ کے فوج میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں، چاہے آپ کے عدلیہ میں بیٹھے ہوں، چاہے میڈیا میں بیٹھے ہوں، چاہے بیوروکریسی میں بیٹھے ہوں، چاہے سیاستدان، یہ پانچوں گروپ دیکھ لیں آپ، جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں بار بار، ان سب میں آپ کو وہ لوگ موجود ہیں جن کے مفادات امریکہ سے یا مغرب سے لگے ہیں، اور ان کی خاموشی کرمنل خاموشی ہے، اور یہ ان کے بچے ہیں وہاں پڑھتے ہیں، امیگریشن کے مسائل ہیں، یا یہ وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں۔ اب آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے مقدم کون سی چیز ہے، یہ مالی مفادات، یہ معاملات، یا ریاست سے لائلٹی، اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کی جو خاموشی ہے نا، یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ نارمل چیز نہیں، یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ آپ کی خاموش، آپ کو تو آگے بڑھ کے بولنا چاہیے، آپ تو خاموشی اختیار کیے ہوئے، آپ کی خاموشی بھی مجرمانہ غفلت ہے۔ آپ کو کھل کے اس نریٹو کا میں عمران خان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اس میں نے آپ کو پانچوں گروپ بتا دیے، آپ کے ملٹری کے بندے بھی میں بھی شامل ہیں، اس طرح کے لوگ آپ کے عدلیہ میں بھی ہیں، آپ کی میڈیا میں بھی ہیں، آپ کی بیوروکریسی میں بھی، اور آپ کے سیاستدانوں میں بھی، اور باقاعدہ ان کو آئسولیٹ کر کر
ان سے آپ پاور لیں. یہ پاکستان کے ہی ایکس چیکر کے خرچے میں بیٹھ کر اور پاکستان کے ساتھ ہی یہ کر رہے ہیں. مطلب شرم تو ان کو آتی نہیں ہے. اور یہ کیا منہ دکھائیں گے اوپر جا کے خدا کو؟ اسی ریاست کے پیسے لے کے، اسی کے مزے کر کے، پرس اینڈ بینیفٹس لے کر اسی ریاست سے اسی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں. جو حالات چل رہے ہیں نا آج کل، اگر آپ پاکستان اور اسلام اور یہ امہ کو اگر آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہے تو بیسیکلی آپ ڈس سروس کر رہے ہیں ان سب سے. اور آپ کو خدا کے یہاں تو جواب دینا ہی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں بھی رسوا کرے گا. جو آپ چند مالی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، جس نے بھی ہسٹری میں لالچ اور حسد اور ان چیزوں میں اور یہ بغاوت کی ہے. آپ دیکھیں میر جعفر میر صادق کو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی کوئی غداری کی اور بغاوت کی اور اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان کا نام آتا ہے. ذلیل ہوتے ہیں، ہر محفل میں ذلیل ہوتے ہیں جہاں بات ہوتی ہے ریاست سے وفاداری کی. میر جعفر میر صادق ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ایسی حرکت کی ہے. آپ سنیں، کوئی ان کے اپنے نسل کے بچے کوئی نہیں بول سکتا، کوئی فخر سے نہیں بول سکتا کہ ہم میر جعفر کی اولاد ہیں. وہ ذرا سا بولیں گے لوگ پکڑ لیں گے، بولیں گے یار تم تو غدار کے. تو یہ دنیاوی ذلت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور آخرت میں تو آپ کو جواب دینا ہی دینا. تو یہ پاور میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس نریٹو کی جنگ میں، اس بیانیے کی جنگ میں آپ کو عمران خان کے ساتھ آواز ملانی ہے اور بھرپور کیمپین کر کو جواب دینا ہے. اور میں نے آپ کو کہا اس کا بڑا زبردست طریقہ تھا، میں نے بتایا بھی تھا. آپ کے انفارمیشن منسٹر کو آپ کے دوست ممالک کا دورہ کرنا چاہیے، اور یہ 5 گروپ تو آپ کو پاکستان کے اندر ہی ہم نے بتایا وہ کرنا چاہیے، اور باقاعدہ نیشن کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو کس طریقے سے کاؤنٹر نیریٹو کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو آپ کو انٹرنیشنل میڈیا سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے. یہ چیز آپ کریں، بڑے بڑے جریدے ہیں ان کو آپ فالو کریں، دیکھیں وہ پاکستان کے خلاف کیا بول رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے اس کو جواب دیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے. کیونکہ آپ کا بھی نیٹ ورک ہے، آپ کے ساتھ بھی لوگ کنیکٹ ہیں پوری دنیا سے. پھر لوگوں کو پتہ لگے کہ کنفیوژن جو پاکستان کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے، پاکستان نے اتنی قربانیاں دے کر بھی پاکستان کو ہی مورود الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. 70,000 تو بڑے کنزرویٹو فگرز بتائے عمران خان صاحب نے، اس سے زیادہ ہی ہیں. 1 لاکھ تک جو ہے ہم نے جانوں کے نذرانے دیے، اور 1.5 سے 200 بلین تک جو ہے وہ 1.5 سے 200 بلین تک جو ہے ہمارا لاس ہوا ہے. یہ بڑا کنزرویٹو فگرز عمران خان صاحب بتاتے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہے. اور اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ بیک فٹ پر ہیں. یعنی دنیا ابھی بھی ہم پہ کچرا اچھال رہی ہے الزامات کا کہ بھائی آپ نے سیف ہیونز دیے. یہ دیے سیف ہیونز ٹی ٹی پی، داعش، ان سب کو سیف ہیونز انڈیا اور امریکہ دے رہے ہیں افغانستان میں، جو اگلی سول وار کی وہ تیاری کروا رہے ہیں. ان کے تو کوئی بات نہیں ہو رہی. کھل کر پاکستانی میڈیا کو بتانا چاہیے. انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارا جو ماس میڈیا ہمیشہ روتے رہتے ہیں اس بات کو، ہمارا جو ماس میڈیا ہے اس کو شعور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہمارے خلاف ایک کیمپین چلیے. صرف آپ کو جو ہے وہ نیوز بریک نہیں کرنی ہوتی، باقاعدہ آپ کے جو طریقے کے پڑھے لکھے اور ایکس ایمبیسیڈرس کو بٹھائیں، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن کیا چیز ہے. ان کو بٹھائیں جو پاکستان کے فیور پرو پاکستانی ہیں، اور ان کو بٹھائیں اور ان کو میڈیا میں لگے وہ آپ کو کاؤنٹر نیریٹو بتائیں گے کس طریقے سے دینا ہے. پورے آپ پروگرام جو ہے وہ یہ فلتی سیاست دانوں کو بٹھا دیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں الف اور یہ کا، اور جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات چلتے کیسے، ان کو آپ بٹھا کے پورا پروگرام 1 گھنٹے کا پرائم ٹائم میں کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے آپ آج کل کے دور میں فریکوینٹلی جو ایکس ایمبیسیڈرز ہیں، جو جنہوں نے پاکستان کی ڈیلنگ کی ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، ان کو آپ بلائیں اور ان کو آپ بٹھائیں، اور وہ کاؤنٹر نیریٹو دیں گے، وہ بتائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، اور وہ عوام کو شعور دیں گے. اور اس سے پھر وہ ایک کیسکیڈ افیکٹ جائے گا کہ عام عوام کو بھی پتہ لگے گا کہ ہمیں یہ ریبٹل دینا ہے، اور پھر ایک عام پاکستانی بھی ریبٹل دے سکے گا. اگست کا مہینہ ویسے ہی امپورٹنٹ ہے، جو ہماری جو پیٹریوٹک تھیم ہے وہ دیکھیں آپ کو پتہ ہوتا ہے آل ٹائم ہائی ہوتی ہے. تو زبردست موقع ہے، پوری کوشش کریں اور انجیکٹ کریں یہ چیزیں ایک دم ان میں، یہ کیمپین کریں. اور ایکس ایمبیسیڈرز خود بھی آئیں. میں دیکھتا ہوں وہ بیچارے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ تو بڑے سب جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، لیکن وہی والی بات ہے ماس میڈیا تک وہ کیسے آئیں گے جب تک کہ ہماری جو چینلز ہیں وہ ان کو بلائیں گے نہیں اور پرائم ٹائم میں بٹھائیں اور وہ کاؤنٹر نیریٹو دیں گے. یہ آنے والے ہفتے نہایت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم نے جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ 11 اگست کو یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور 11 سپٹمبر تک امریکہ جو ہے یہ ٹروپس جو کرے گا. اس کے درمیان یہ جو 4-5 ہفتے ہیں اس میں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ پہ گند اچھالی جائے گی، آپ کو نیریٹو کی بیانی کی جنگ میں آپ کو ویک بتانے کی کوشش کی جائے گی، ایف اے ٹی ایف کے معاملات اچھالنے کی کوشش کی جائے گی، آپ پہ ہر طرح کا فلت اچھالا جائے گا. آپ کو اسی 4-5 ہفتے میں جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے بعد تو 11 سپٹمبر کے بعد تو جو بیٹل لائنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ امریکہ کا ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی. افغانستان اور امریکہ وہ آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سول وار ہو سکتی ہے. ان کے درمیان جھڑپیں تو ہوں گی. میں نے آپ کو بتا دیا افغانستان کی ہسٹری، افغانستان میں کوئی بھی سیٹلمنٹ جو ہے وہ امن سے نہیں ہوتی، بیٹل فیلڈ میں ہوتی ہے. تو 11 سپٹمبر آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد طالبان ان کو مزید مہلت دینے والے نہیں ہیں، جو ابھی تک بھی دے دیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. 11 اگست کو ہی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی جب رشیا
چائنا اور پاکستان ملنے جا رہے ہیں امریکہ سے فائنلی، اور ان کو کلیئر وارننگ دینے جا رہے ہیں، اور 11 سپٹمبر تک کے بعد کلیئر بیٹل لائنز کھنچ چکی ہوں گی، اور آپ کو نظر آئیں گی کہ وائلنس ہوتا ہوا نظر آئے گا افغانستان میں. اللہ نہ کرے وائلنس ہو، بٹ ہمارا کام ہے آپ کو یہ نہیں بتانا، ہمارا کام کہ یہ ہو سکتا ہے یا یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا کام آپ کو یہ ہے کہ جو چیز پاسبل ہے، پروبیبل ہے، وہ کیا آ رہی ہے، ہمارا کام آپ کو وہ بتانا ہے، نہ کہ آپ کو آسٹرچ مینٹیلٹی کے طور پر اس میں کرنا کہ آپ جو ہے اپنا جو ہے وہ گردن جو ہے وہ ریت میں دبا کے رکھیں اور کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہسٹری کی بیسس پہ آپ انالیسس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی ارد گرد جو ہو رہا ہے آپ اس کی آبزرویشن کی بیسس پہ آپ تجزیہ کرتے ہیں. تو آپ اس بات کا خیال کریں، یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے اور پاکستان کو اسٹرانگ ہوگا. اور جو بچی کچی باڑ ہے افغانستان کے بارڈر میں، پاکستان کو وہ جلد سے جلد اس ایک سوا مہینے میں ایکسٹرا مین پاور لگا کے ختم کرنی چاہیے، تاکہ کم سے کم جو ہو سکتا ہے، جو رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ ہم کریں، اور جو ہو سکتا ہے. اور یہ نیریٹو جو کیمپینگ ہے اس کو فل جو ہے وہ پش ماریں ریاست کی طرف سے بھی اور عام عوام کی طرف سے. اور اس کا طریقہ سمپل ہے، آپ عام عوام تک جو اصل سچ اگر حقائق اگر پیش کر دیں گے تو عام عوام کیا کرتی ہے، وہ کلپس یوز کرتی ہے، وہ نیریٹوز یوز کرتی ہے، وہ ٹویٹس یوز کرتی ہے، اس کو وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے آگے. سمپل ہے، جو پاکستان کے لیے کام کر چکے ہیں، سرو کر چکے ہیں، وہ آگے آئے ہیں پیٹریوٹک پاکستانی، اور وہ اس جنگ کو وہ لیڈ کریں. ادروائز ہم یہ نیریٹو کی جنگ جو ہے وہ آلموسٹ ہار جائیں گے، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ اس میں بہت آگے ہیں اور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے. پچھلا پروگرام نے آپ کو پورا کیا کہ ایک جو ہے وائرس کی بیسس پر انہوں نے کیا کیا، لاک ڈاؤن اور اکنامک ٹرموائل اور ہر چیز کریٹ کر کے رکھ دیا آپ کے سامنے ماس میڈیا کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب پاکستان کو یہ کرنا چاہیے اور یہ ہائی ٹائم ہے. اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ آپ کے پاس چند ہفتے ہیں، اس کے بعد تو بیٹر لائنز کلیئر ہو جائیں گی. احمد جی بالکل، بہت امپورٹنٹ ایک میٹنگ آنے والی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، تو آئی ہوپ کہ اس کے اندر معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، اور جو اتنے سالوں سے یہاں پر معاملات خراب چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ اس کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں اور سارے خوش اسلوبی سے سارے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن اوبویسلی جس طرح سے آپ کے جو انالیسز ہیں اس کے مطابق یہ کہ خون ریزی کا خدشہ ہے، اور ظاہر ہے وہ تو رہے گا ہی، کیونکہ جب آپ ایک جگہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی ہوتی ہے وہاں پر، تو اس کی ریپرکشنز تو ہوتے ہی ہیں، اور یہ سالوں پر محیط جو ہے وہ ظلم اور ناانصافی کی داستانیں ہیں، تو ان کی ریپرکشنز تو ہوں گی ہی. تو اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، تاکہ آگے کے جو بھی معاملات ہیں وہ صحیح طرح سے چل سکیں. اور دوسرا، آپ نے اس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے کہا کہ جو انہوں نے نیریٹو پاکستان کے لیے اپنایا ہے، پوری دنیا میں پاکستانیوں جہاں جہاں موجود ہیں وہ، اور ہمارے میڈیا کو اسپیشلی، اور ساتھ میں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جو ہماری وزارت اطلاعات ہیں انہوں نے ایکٹیو کردار ادا کرنا ہے، تاکہ ہم جو ہے اپنے نیریٹو کو پراپرلی بتا سکیں پوری دنیا کو. اور کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ ایک نیریٹو ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کے حق میں ہو، اور پرائم منسٹر عمران خان اس چیز کا پرچار کر رہے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھیں گے. اگلے حصے میں آگے بڑھنے سے پہلے سلمان بھائی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا ترکی کے جو معاملات چل رہے ہیں ابھی، وہاں پر جنگلوں میں جو آگ لگی ہے، اور تقریباً 70 سے 71 مقامات سے زائد مقامات ہیں جہاں پر آگ لگی ہے، اور کل تک کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ اس پہ قابو نہیں پایا گیا تھا. تقریباً 6 سے 7 جانیں ضائع ہو گئی ہیں، ساتھ میں املاک کا نقصان الگ ہے اور جانوروں کا جو نقصان ہے وہ الگ ہوا ہے. تو اس کے اندر پروب کیا جا رہا ہے، انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے. اور جو سید طیب اردگان صاحب جو ہیں، جو کہ ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں، کہ یہ آگ لگائی گئی ہے، نیچرلی یہ ایرپ نہیں ہوئی ہے، تو جو آگ لگائی گئی ہے اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں تو پھر ان سے ہم وہ بدلہ لیں گے ضرور. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہمارے جو ترکی برادران ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ بہت ہی مشکل ایک مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں، اور یہ کہ آفت ہے جو کہ ان کے اوپر اس وقت آئی بھی ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. میں جی صرف سلام. آپ کی ترکی والے معاملے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جو آپ نے جی کہا یہ پروب ہوگا، یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی، اور میں بتاؤں آپ کا اس کا کنکلوژن کیا ہوگا. میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں. یہ ٹرم آپ یوز کر لیں، اب یہ تواتر سے یوز ہوگی. انہوں نے یہ کام کیا تھا سین فرانسسکو میں، پہلے آسٹریلیا میں یہ کام کر چکے ہیں، اس میں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے درخت تو گئے، اور اس کے بیچ میں جتنے بھی جانور تھے بیچارے چرند پرند، وہ بھی جہاں بھاگ ہو گئے ان کے چکر میں. یہ انوائرمنٹل ٹیررزم ہے. اب آپ یہ ٹرم جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں، آگے بہت کام آئے گا. انوائرمنٹل ٹیررزم، جیسے یہ اکنامک ٹیررزم کرتے آئے ہیں، ہر قسم کی ٹیررزم کرتے ہیں، اب یہ انوائرمنٹل ٹیررزم کا بھی ساتھ لے رہے ہیں. اور یہ جو پروب ہوگا اس کا کنکلوژن یہی ہوگا کہ باقاعدہ ڈیلیبریٹلی پری پلانڈ اس آگ کو لگایا گیا ہے، تاکہ ترکی کو ایک جو ہے وہ کرائسس میں جو ہے وہ گھسیٹا جائے. تو یہ انہوں نے پہلے بھی کر چکے ہیں ہر جگہ، اور ایسا بڑے پیمانے پہ سین فرانسسکو میں آپ نے دیکھا باقاعدہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ پرپز فلی یہ تباہ کر رہا ہے.
اور عجیب سی میں آپ کو کوئی حیران بات بتاؤں، چند مہینے پہلے ٹائم میگزین اگر آپ پڑھتے ہو، ٹائم میگزین کے کور میں دکھایا گیا ہے دنیا کو کہ پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. میں ٹائم میگزین کے کور کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، دکھایا ہے کہ پورے میپ پہ آگ لگی ہوئی ہے اور باقاعدہ آگ کے شعلے اس پہ سے اٹھ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلے سے پریڈکٹیو پروگرامنگ کے تحت آپ کو اشارہ ضرور دے دیتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ ان اشاروں کو غور سے انٹرپریٹیشن آپ کو کرنا آنی چاہیے. تو یہ ہمارے ویورس کو بولیں گے کہ ان پہ نظر رکھا کریں. دی اکانومسٹ میگزین ہے، ٹائم میگزین ہے، میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، میں کچھ نہیں چھپا رہا. ٹائم میگزین ہے، دی اکانومسٹ میگزین ہے، سمسن کارٹون آپ کو پتہ ہی ہے، زیادہ سیریس نہ لیں ان کو، لیکن وہ بھی ہنٹ دیتے چلتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم بھی انہی کا بہت ساری چیزوں میں جب اپنے انالیسس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا ہم پورے انٹرنیشنل میڈیا سے کنیکٹ اس لیے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں سے کیا چیز انفارمیشن آئے گی، اور ہم پورے ہفتے اس کو جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے یہ ہفتے کے آخر میں یہ چیز لے کے آتے ہیں، اور پورا ہفتہ ہمارا ریسرچ میں جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن کے لیے ہم کوئی ریسرچ کرنے بیٹھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پورے ہفتے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، جرائد پڑھتے ہیں، آرٹیکلس پڑھتے ہیں، رپورٹس پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ ارک کے طور پر جو ہے وہ کنکلوژن کے طور پر آپ کو لا کے رکھتے ہیں یہ چیزیں. تو یہ ترکی کا جو معاملہ ہے جو میں نے کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پروب ہوگا، انویسٹیگیشن ہوگا، اینڈ یہ ہوگا کہ انوائرمنٹل ٹیررزم ہوئی ہے ترکی کے خلاف، اور یہ پوری دنیا میں کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، ہم نے رمضان میں جو 4 پروگرام کیے تھے، ہم اپنے ویورس کو پھر بولیں گے، پھر جا کے آپ دیکھیں. ایک پروگرام میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، صرف یہ آپ کے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ نیکڈ ٹیررزم جسے آپ کہتے ہیں، بالکل اس کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہیں کہ بندوق لے کے آ گیا بندہ اسے مارے، نہیں. یہ آپ کی فوڈ چین کے خلاف ہے، یا آپ کے انوائرمنٹ میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، یا آپ کے پانی کو کنٹیمنیٹ کر رہے ہیں، ہر قسم کی فساد فی الارض کر رہے ہیں. جیسے کہ قرآن میں عرض کیا ہے کہ یہ فساد فی الارض کریں گے، پوری زمین میں یہ فساد کریں گے. اور ان کا جو یہ ڈائمنشن ہے آپ رکھ لیں، یہ ویدر میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، یہ فوڈ چین میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، یہ پانی کو کنٹیمنیٹ کر رہے ہیں، انوائرمنٹ آپ نے دیکھ ہی لیا، یہ ہر قسم کی فساد کریں گے، اور ان کا علاج بتا دیا گیا ہے قرآن میں. تو یہ 4 پروگرام جا کے آپ پھر سے ریفر کریں، ہم نے بہت تفصیل سے چیزیں بتائی ہوئی ہیں. بیسیکلی چیزیں کچھ ہمارے لیے کوئی سرپرائز بات نہیں ہے، یہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں بس. تھینک یو سو مچ سلمان بھائی. اور بالکل میں ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جا کر طرفہ تماشا کے جو آفیشیل پیج ہے facebook.com/طرفہ تماشا، اس کے پر جا کر وہ چاروں پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہیں سلمان بھائی اور میرے، ہم دونوں کے چینلز کے اوپر، اور پلے لسٹ بھی الگ سے بنی ہوئی ہے. تو آپ ان اسلامک ایسکیڈالوجی کے حوالے سے رمضان اسپیشل میں ہم نے 4 پروگرامز کیے تھے اور جامع پروگرام کیے تھے، تو اس کے اوپر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ساتھ میں جناب کافی لوگوں نے جو ہے وہ انپٹ دیا آج کے پروگرام کے اندر، تو ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ساتھ ساتھ میں آپ کے میسیجز جو ہیں وہ میں فلیش کرتا بھی رہا، تو انشاءاللہ اس میں سے ہم جن چیزوں کے اوپر ہم آپ کو جواب دیں گے وہ پروگرام کے بعد ہم آپ کو ضرور دیں گے. جہاں پر تفصیلی جواب دینا ہوگا تو وہ بھی ہم آپ کو ضرور پرووائڈ کریں گے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آخری جو ہمارا حصہ ہے اس پروگرام کا، اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک چیز میں جو چلاتا ہوں، اور وہ پروگرام کا ہمارا نام ہے، اور وہ نام ہے یہ جی جناب. تو ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں، آج نواں ایپیسوڈ ہے تواتر میں، کہ ہم جو کلیات اقبال کے بعد جو ہم نے رومی جو ٹیلز ہیں، 10 ٹیلز فرام رومی، تو حکایت رومی کے متعلق ہم بات کریں. تو آج اس کی ٹیل نمبر 9 ہے. تو سلمان بھائی اس متعلق تھوڑا سا بتائیے کہ آج آپ نے کون سی حکایت کو چوز کیا ہے ہمارے ویورز کے لیے. جی، یہ جو ہم حکایت رومی کا سلسلہ لے کے چلے ہیں، آج اس سلسلے کی نویں قسط ہے. حکایت جو ہم بیان کرنا چاہیں نوی حکایت ہے. اور اس پورے سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے جو ہم آپ کو یہ کلپ سنواتے ہیں 1 منٹ کا تقریباً، آپ دیکھیں یہ کتنا ریلیونٹ ہے. اگر آپ ریسنٹ جو ہے وہ نواز شریف کی میٹنگ دیکھیں دشمنوں کے ساتھ، آپ یہ جملہ جو ہے وہ اتنا ایور گرین ہے کہ آپ جب جب دیکھیں گے کہ یہ اپنی جو ہے وہ مینیفیسٹیشن دکھاتا رہتا ہے کہ یہی معاملہ ہے نا کہ پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست، یہی ہے نا کہ یعنی جو ہمارے جو حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے لوگ، وہ تو دشمن کی جو ہے وہ صحن میں مست ہے، مطلب وہ ڈانس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی، وہ کہتے ہیں نا ڈانس ود دا ڈیول. تو یہ تو وہی کر رہا ہے. تو
ہائی ٹائم ہے رومی کا میخانہ دوبارہ سے اوپن کیا جائے. اقبال نے کہا تھا یہ ہائی ٹائم ہے، وقت است کے بخشایا، یہی تو وقت ہے کہ آپ رومی کا جو ہے میخانہ دوبارہ سے کھولیں. یہ ریلیونٹ رہے گا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے یہ جملہ، اور اگر آپ کے ذہن نشین ہو گئے یہ دس پروگرام میں ہم نے یہ فریکوینٹلی چلایا ہے اسی لیے کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور جا کے آپ کو توفیق ہو اور آپ جا کے یہ پوری جو ہے ان کی جو ہے فارسی میں یہ پوری نظم یہ نکال لیں اور اس کو پڑھ لیں. یقین کریں یہ وزڈم کی ڈوز جو آپ کو جائے گی تو آپ کو پوری زندگی بھر کام آئے گی. میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ 1 سال 2 سال 3 سال، پوری زندگی بھر جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کو کام آئے گی. جا کے نکالیے. اب یہ آخری 2 پروگرام رہ گئے ٹیلز آف رومی کے، ہم آپ کو اسٹریس کریں گے کہ آپ جائیں جو پوری پوئم نکالیں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی. نبی حکایت کے حساب سے آتے ہیں تو جو آج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ افسوس اور پشیمانی کے آنسو یعنی ٹیئرز آف ریگریٹ. دیکھیں واقعہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ ہے مولانا جلال الدین رومی نے بیان کیا. اور مولانا اور حضرت امیر معاویہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کو پتہ ہے. اسلامک ہسٹری میں جو سیاستدان گزرے ہیں ان میں ان کا بڑا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا. اور آپ کسی بھی ہسٹورین سے پتہ کریں تو وہ کہیں گے یہی جب سیاست پہ بات آئے گی اسلامک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جو سیاستدان ہیں وہ بہت کم ہی اسلامک ہسٹری میں آئے، بہت شرور زیرک قسم کے سیاستدان. تو ان کا یہ واقعہ ایک دفعہ ہوتا ہی ہے کہ وہ جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک ان کو آہٹ ہوتی ہے اور اس آہٹ کی وجہ سے ان کو اٹھایا جاتا ہے. تو جب اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کو اٹھایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب جانتے ہیں اور بڑا مشہور آدمی ہوں میں. تو انہوں نے کہا تو تم ہو کون؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں. انہوں نے کہا کہ تم ابلیس ہو؟ ہاں تو مجھے اٹھایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ قضا ہونے والی تھی تو میں نے آپ کو اٹھا دیا اور مجھے ڈر تھا کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو جائے. تو حضرت نبی معاویہ کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ تم تو سب کو سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہو، تمہارا تو کام ہی یہی ہے ازل سے، اور تم نے جو ہے وہ میری نماز قضا نہ ہو جائے اور تم مجھے اٹھا دیا. یہ کوئی اور ایکسپلینیشن ہے؟ یہ بتاؤ کہ تم حقیقت بتاؤ تم نے مجھے اٹھایا کیوں ہے؟ تم تو نیکی کی طرف تو تم جو ہے وہ دعوت نہیں دے سکتے، تم نیکی کی طرف تو کسی کو نہیں کر سکتے، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ اصل حقیقت بتاؤ. تو کہتا ہے کہ میں تم صحیح کہہ رہے ہو اور یہ بات مت بھولو کہ تم جس سیدھی راہ کی بات کر رہے ہو، حقیقت کی بات کر رہے ہو، میں بھی اس کا مسافر تھا. جب تمہارے سے پہلے میں تھا اس کا مسافر. مجھے پتہ ہے کہ خدا کی عنایتیں کیا چیز ہوتی ہیں، خدا کی رحمتیں کیا چیز ہوتی ہیں. میں بھی فرشتوں کے ساتھ عبادات کرتا تھا. یہ مت بھولو کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا اور میں نے بھی خدا کی عنایتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. تو میں جانتا ہوں یہ سیدھی راہ کیا چیز ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، تم مجھے سیدھا سیدھا بتاؤ کہ تم نے مجھے اٹھایا کیوں ہے. کیونکہ کسی کی نماز قضا ہونے سے پہلے تم اٹھا رہے ہو، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر رمز ہے، تم ایسے تو نہیں کر سکتے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جاتی، آپ گریہ و ساری کرتے، آنسو بہاتے، اللہ کی راہ میں پشیمانی کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس نماز کے بدلے 100 نمازوں کا ثواب دے دیتا. تو میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مولانا جلال الدین رومی سے اشارہ کرنے کہ شیطان کوئی عام چیز تو ہے نہیں، وہ ایک اسٹریٹجک بندہ ہے اور ایک اسٹریٹجک مخلوق ہے خطرناک قسم کی. تو وہ یہ نہیں چاہتا کبھی کبھی اب وہ آپ کو دکھائے گا کچھ اور ہوگا اس کی وجہ کچھ. اسی حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات اسی حکایت کے حساب سے اور بات بتاؤں کہ اکثر اس کی جو ہے اولیاء اللہ سے کنورسیشن ہوتی تھی جب، اور ان کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا بہت سارے، اور جو نہیں بہکتے تھے تو پھر وہ آخر میں یہ کہتا تھا کہ تم جیسے 70 جو ہے ولیوں کو میں بہکا چکا ہوں، بہت ساری میرے پاس ٹیکنیکس ہیں، جیسا بندہ ہوتا ہے اس حساب سے ٹیکنیک یوز کرتا ہوں اور بہکا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بس جس کو اللہ اپنی پروٹیکشن میں رکھے وہی اس سے بچ سکتا ہے. تو وہی ہوا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ تو اصل بات بتا، اور انہوں نے جو اصل بات پہ اسٹریس کیا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری نماز قضا ہو جاتی، اس کے بدلے تمہیں 100 اس طرح کی نمازوں کا ثواب ملتا. میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مزید یہ رو کر آنسو بہا کر اللہ کی راہ میں مزید اللہ کی قرب میں چلے جاؤ، یعنی اس سے قریب چلے جاؤ. میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ قربت میں نہ جاؤ، معرفت نہ اچیو ہو جائے کہیں، تم اللہ کی معرفت میں کہیں آگے نہ چلے جاؤ. یہ ہے میرا کنسرن. ہم اپنے ویورز کو یہ بات بتائیں گے کہ آپ کا جو الٹیمیٹ دشمن ہے، جو قرآن میں بتایا گیا ہے، جو الٹیمیٹ دشمن ہے، جو الٹیمیٹلی آپ سے حسد کرتا ہے، وہ شیطان ہے، ابلیس ملعون. جو باقی سب دنیاوی طور پر آپ نے دشمن بنا لیے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ آپ کے اوپوننٹس ہیں. بڑا زبردست ورڈ اردو میں یوز کرتے ہیں، مخالف. آپ کے مخالفت کر رہے ہیں کسی وجہ سے،
کوئی دنیاوی وجہ ہے حسد کرنے کی، آپ کو زیادہ دے دیا اللہ میاں نے، آپ کو کوئی منصب مل گیا ہے، آپ اس سے زیادہ اچھے دکھتے ہو، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کا مخالف ہوا ہے۔ جو الٹیمیٹ ہے، جو آپ کی ایٹرنل جو ہے وہ ڈیفیٹ چاہتا ہے، ہار چاہتا ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ابلیس۔ اس کے خلاف قرآن میں آپ کو وارن کر دیا گیا ہے، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ تو اس واقعے میں، اس حکایت میں آپ دیکھیں کہ اس نے بظاہر جو کام کیا وہ تو اچھا کام کیا کہ اس نے فجر کی نماز کے لیے اٹھا دیا ان کو، لیکن اس نے کیوں کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے ویورز کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ وجہ آپ تلاش کریں، وجہ کتنی مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی نماز قضا ہو جائے اور وہ آہساری کریں، کریا زاری کریں، آہو بکا کریں، اور اس کے بدلے 100 نمازوں کا ثواب لے لیں اور اللہ تعالیٰ کی سے اور قریب ہو جائیں اس گریا ساری کی وجہ سے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا سمپل چلتی رہے روٹین میں چیزیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری چیز ہو کہ آپ قریب ہو جاؤ خدا۔ اس وجہ سے ان کو اٹھا دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے رپلائی کیا کہ اب تو نے صحیح حقیقت بتائی ہے مجھے، یہ ہے تیری صحیح حقیقت کہ تو نے بتائی ہے مجھے۔ تو یہ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جو واقعات ہوتے ہیں اپیرنٹلی وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے، اسی لیے کہا ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ بھی تو زاہد آپ بنیں اور ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، سب کچھ کریں، لیکن کبھی بھی آپ ریاکاری کی طرف نہ جائیں۔ آپ دیکھیں اکثر جو جہادیدہ بندے ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ سب کچھ کریں لیکن آپ ریاکاری کی طرف نہ چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو ریاکاری دلوا کے آپ کا سارا کا سارا جو ثواب ہے وہ اس طرف لے جائے۔ آپ بظاہر آپ سب کچھ کر رہے ہوں گے، آپ تو روٹین میں سب کچھ کر رہے ہیں، عبادات اور سب کچھ، لیکن اس نے آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز نہ ڈال دے کہ ریاکاری کی وجہ سے آپ اس طرف نہ چلے جائیں، کیونکہ شیطان ہے، اس کے ٹولز ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ٹولز یوز کرتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو بتایا ہم نے کہ وہ بندے کے حساب سے ٹول یوز کرتا ہے، یعنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کسٹمائز کرنا، وہ ایک چیز یوز نہیں کرتا، اس کے بعد کوئی اسٹینڈرڈ ٹول نہیں ہے، وہ بندے کے اس کو پتا ہے بندہ اس قسم کا ہے۔ اب انٹلیکچوئل بندہ ہوگا تو اس کو انٹلیکچولی بھگانے کی کوشش کرے گا، ایک جاہل آدمی ہوگا اس کو وہ جاہل طریقے سے بھگانے کی کوشش کرے گا، جیسا بندہ اس قسم کا ٹول کرے گا۔ تو اس سے آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہے، اور یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی پہلی دفعہ کر رہا ہوں، آپ کو بچپن سے پتا ہے، اس سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ ڈائریکٹ برائی کی طرف بلا کے کو خراب کرے گا، اور کبھی کبھی آپ کو ایسا کرے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ آپ کو کسی اچھی چیز کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد اور مقاصد کچھ اور ہوگا۔ آپ کو اس پہ ہوشیار رہنا ہے۔ اور یہ ایک زبردست حکایت تھی جس کو اس کے اندر بہت سارے اور لیسنز چھپے ہوئے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی چیزیں وہ نہیں ہوتی جو پیرنٹ دکھائی جاتی ہیں، دکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو اہل بصیرہ ہیں اس کے صدقے ہم سب کو بھی بصارت نصیب کرے، اور وہ نگاہ نصیب کرے، وہ نگاہ نصیب کرے جو پردے کے پیچھے دیکھ سکے وہ چیزیں جو کہ عام آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور جو کہ دل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ اختتامی جو ہے کلمات کے لیے آپ۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ ساتھ ساتھ بس یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو نگاہ ہمیں مل سکتی ہے وہ مل سکتی ہے قرآن پاک کو فالو کرنے سے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے۔ جو ام الکتاب ہے، جس طرح سلمان بھائی کہتے ہیں، اور ہم ہر پروگرام میں یہی اس پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا قرآن پڑھیں، زیادہ پڑھیں، لیکن روز کوشش کریں کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تاکہ آپ کو اس کے پازیٹیو اثرات جو ہیں اپنی زندگی کے اندر ضرور دکھیں۔ اس میسج کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے ایپیسوڈ نمبر 29 بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور پرانے پروگرام جتنے بھی ہیں وہ سب اویلیبل ہیں، آپ کبھی بھی جا کے آپ فرصت سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسپیشلی جو اسلامک اسکیٹالوجی کے بارے سے ہم نے رمضان پروگرام کیا تھا اس کے متعلق بھی آپ ضرور دیکھیے، اور جب دیکھ لیں تو پھر ہمیں ضرور فیڈ بیک اپنا دیجیے گا۔ سلمان بھائی کو فالو کرنے کے لیے ٹویٹر پہ ان کی ہینڈل ہے سلمان_سید، مجھے ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے آپ ٹویٹر پر احمد جلیل کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دعا میں ہم دونوں کو بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ مجھے اور سید سلمان شاہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ ٹل دین، پاکستان پائندہ باد۔ اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں، وبا و قحط کے خوف میں مبتلا، سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔